نورانی قاعدہ۔ تختی نمبر 3 کا تھوڑا سا سبق اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تختی نمبر 4 ایک لائن ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ آگے پڑھتے ہیں چند ایک دو حرف اور پھر اس کے بارے میں چند باتیں ادائیگی کے حوالے سے عرض کروں گا۔ علمی اور معلوماتی جو باتیں تھیں وہ میں نے پہلے عرض کر دی 2 سبق پہلے، تو اب جو ہے وہ ادائیگی کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حرف بچوں کو پڑھانے کا طریقہ پہلے آدھا آدھا پڑھیں گے۔ کاف ہا یا، کاف آپ کل نہ ہو، ہے یا اس میں امالہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہا یا میں مد زیادہ کھڑی زبر کی صورت میں زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ اکثر ہوتا ہے کاف کو لمبا کرتے ہیں پھر ہا یا یوں ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہا یا کو یہاں کیسے یاد رکھنا ہے؟ جیسے میں نے اردو میں مثال عرض کی تھی، آ جا، اس سے زیادہ نہ لمبا، کاف ہا یا، ٹھیک، اس طرح بچوں کو بھی آدھا آدھا کر کے پڑھانا۔ اگلا حرف پڑھیں گے عین، عین کو لمبا کریں گے، مد ہوگی، لیکن مد کے بعد نون پر اخفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفا۔ تو یہاں پر غلطی جو عموماً ہو جاتی ہے، ایک تو غلطی ہوتی ہے کہ یہاں پر اخفا کے بجائے غنہ کر جاتے ہیں۔ چلو اس میں بھی کوئی گنجائش ہے شاید، جس سے جب تک پریکٹس نہ ہو تو غنہ کے حوالے سے اجازت گنجائش دی گئی ہے، لیکن یہاں پر تجوید کے قاعدے کی روح سے کیا ہوتا ہے؟ اخفا۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اخفا۔ شاباش۔ تو اب اخفا کرنے کا طریقہ جو اس میں غلطی آ رہی ہے، وہ غلطی کیا ہے؟ وہ ذرا توجہ دیجیے گا۔ یہ میں نے غلط پڑھا ہے۔ کیا کیا میں نے؟ اس میں جو غلطی، مد اور اخفا کو مکس کر دیا، مد اور اخفا کو یہاں بڑی بڑی غلطی ہے۔ تو اب اس پہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ مد کا اشارہ یوں کریں گے، پھر اخفا کا یوں اشارہ کریں گے تھوڑا سا، تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ اب مد کا اشارہ کریں ذرا، اور میں غلطی بتا رہا ہوں، اکثر غلطی ہوتی ہے، مد اور اخفا مکس ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ مد کہاں تک تھی، اخفا کہاں سے شروع ہوا۔ تو یہ بڑی عام غلطی چل رہی ہے، اس پر خاص توجہ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب مکمل اس کو کریں گے، صاد، بات سمجھ آ گئی؟ اب اس حرف کو مکمل پڑھ رہے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ یہاں پر غلطی اکثر دونوں طرح کی ہوتی ہیں، بعض پہلے کے حرف کو لمبا کر جاتے ہیں کھڑی زبر کو، بعض دوسرے کو۔ تو غلط بتا رہا ہوں کہ غلط ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ تو پہلا لمبا دوسرا چھوٹا ہو گیا، یوں بھی، اور وہ نعت بھی ہے نا، تو اس کی وجہ سے بس اوقات دشان تو اس طرف سے ذہن چلا جاتا ہے، تلفظ میں یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں برابر، اس کی بھی وہی مثال ذہن میں رکھنی اردو والی، تو کیسے پڑھیں گے؟
حیثیت ہے کہ میں نے عرض کر دی، تو آپ کی کڑی زبر کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ سین کے اوپر مد کرتے ہوئے یہاں سین کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، تو بعض جہاں نون کی آواز کو ظاہر کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے، تو یہاں نون کی آواز ظاہر نہیں ہوگی، غنہ ہو گیا۔ اس کی مثال کیسے بعض پڑھتے ہیں سین میم، تو سین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسے وسیم، جیسے کسی کا نام ہے تو وہ بھی سین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر نون کی آواز سائلنٹ ہو جاتی ہے، آواز نہیں آتی، یہاں بھی نون کی آواز نہیں ہے، اور وہاں پر غنہ ہوگا، غننے کے بعد پھر میم پر مد، آخر میں میم پر مد نہیں ہے، میم ساکن۔ توجہ کے ساتھ طاسیم میم، یہاں تک آپ نے بچوں کو اس طرح انفرادی طور پر ایک ایک دو دورہ پڑھانے ہیں۔ آگے بہت آسان ہے، آگے چند حروف ہیں ان کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، باقی سارے حروف آگے آسان ہیں۔ شاباش، توجہ کے ساتھ ترتیب تاکہ مکمل ہو جائے۔ طاسین، یاسین، صاد، حامیم، جی یہاں پر حامیم کے ساتھ اسی طرح عین کی نون میں اخفا، سین کی نون میں بھی اخفا، اور یہاں پر بھی وہی اخفا کو مکس مد کے ساتھ مکس نہیں کرنا، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اشارے کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حامیم عین سین قاف، حامیم کے بعد اگلے حرف کو آدھے کو پڑھ لیں، عین سین قاف، نون، الحمدللہ۔ یہ ترتیب مکمل، کل سے انشاءاللہ اگلی ترتیب پڑھیں گے۔